بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسے کہ آج کی تلاوت آپ سن رہے ہیں جس میں سورۃ التوبہ کی تلاوت جاری ہے، اور کل ہی توبہ شروع ہو گئی تھی سورۃ توبہ، اور اس میں سورہ انفال کی بھی کچھ آیات ہم نے بات نہیں کی تھی۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کو یا مسلمانوں کو نصرت کیسے مل سکتی ہے، فتح کیسے حاصل ہو سکتی ہے، غالب کیسے رہ سکتے ہیں، اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ اگر کوئی بھی قوم جو ان شرائط پہ عمل کرے گی تو ان کو فتح ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں اس کی کوئی رد و بدل ہو نہیں سکتا ہے۔ تو جیسے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ اے ایمان والو جب تمہاری مٹبھیڑ ہو کسی بھی گروہ سے تو پہلی چیز یہ کہ فاثبتوا، کہ پوری طرح ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو۔ جیسے کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اس میں یہی کہا گیا ہے کہ بالکل بھی اس میں سے پلٹنا نہیں ہے، اپنے پیچھے واپس نہیں جانا ہے الا دو حالتوں میں، وہ بتا دی گئی تھی۔ اسی لیے یہاں پر پہلی شرط بتائی فثبتوا، کہ ثابت قدم رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ دوسری بات فرمائی واذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اس لیے کہ فتح اللہ کی طرف سے آئے گی، تمہارے اسلحے سے نہیں آئے گی، نہ تمہارے ایٹم بم سے آئے گی، اگر آئے گی تو اللہ کے ذکر سے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دیں گے، کامیاب ہوگے، اسی لیے اللہ کو کثرت سے یاد کرو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں اور دوسرے غزوات میں اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اس سے مانگتے تھے۔ تو اسی لیے یہی کہا گیا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تیسری چیز فرمائی واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، کوئی نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، حتیٰ کہ اس معرکے میں بھی، تو پھر تمہیں کامیابی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اگر اللہ اور اس رسول کی نافرمانی کرتے رہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے رہیں یا علی مدد کے نعرے لگاتے رہیں، تو بتائیے نصرت کہاں سے آئے گی؟ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ہم کسی اور کو پکار رہے ہیں۔ تو اسی لیے اطیعوا اللہ ورسولہ فرمایا۔ اور سب سے اہم بات دیکھیے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور دیکھو آپس میں نزاعات میں، مخالفات میں، جھگڑوں میں مت پڑ جانا، کیا ہوگا؟ کہاں ناکام ہو جاؤ گے۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کسی کام کے نہیں رہو گے۔ جب آپس میں ہی لڑ رہے ہو تم، تو دشمن سے کیا لڑو گے؟ اس کی آپ دیکھ لیجئے اس کی مثالیں، چاہے وہ فلسطین میں ہو، کشمیر میں ہو، افغانستان میں ہو، سب دیکھ لیجیے، دھڑے بندیاں، گروپس، اپنی اپنی پارٹیاں، حزبیں، تو پھر کہاں سے آئے گی نصرت؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جب قانون کی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں تو فتح نہیں ملتی ہے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا، کسی بھی اختلاف میں، کسی بھی جھگڑے میں مت پڑو، اس کا نتیجہ نکلے گا فَتَفْشَلُوا، ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ساری ہوا اکھڑ جائے گی، تم بالکل ہی ناکام ہو جاؤ گے۔ تو فرمائے کہ ان اللہ وَاصْبِرُوا، اور آخر میں پھر کہا، آپ پہلے وَاثْبُتُوا کہا، پھر وَاصْبِرُوا کہا، کہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تو یہ ہے پھر کامیابی کی شرائط جو اللہ نے بیان کی ہے۔ تو اگر کوئی بھی مسلمانوں کا گروہ، کوئی قوم، وہ اگر لڑتی ہے دشمن سے، تو اگر ان چیزوں کو خیال رکھے گی تبھی کامیاب ہوگی، ورنہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اور ایک اور چیز بھی فرما دی اگلی آیت میں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ان کی مثال دی ہے کافروں کی جو مکے میں بڑے اکڑ کے نکلے تھے کہ ہم جائیں گے بدر کے مقام پر، جا کے 3 دن جشن منائیں گے، یہ جو ہمارے ساتھ گانے بجانے والیاں ہیں یہ وہاں پہ گائیں بجائیں گی، وہاں پہ شرابیں لڑائیں گے، وہاں پہ گانے بجانے ہوں گے، جشن منائیں گے۔ تو کہا دیکھو ان کی طرح مت کرنا، وہ تمہارا طریقہ نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا تکبر۔ جہاں پہ تکبر آ گیا وہاں پہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ تلقین کر دی کہ یہ تم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔
اور سورہ انفال کے آخر میں جو سب سے اہم چیز جو بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں کا آپس کا جو رابطہ ہے، آپس کا جو تعلق ہے، وہ ہے اسی اخوت میں، بھائی چارے میں، جس کے ذریعے سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان مہاجرین کا بھی ذکر کیا، انصار کا بھی ذکر کیا کہ ان کے اندر آپس میں محبتیں ہیں، آپس میں اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، ایک دوسرے کا خیال ہے، ایک دوسرے کے لیے جان تک قربان دینے کے لیے تیار، اتنی محبت۔ یہی ہے مسلمانوں کی کامیابی کہ آپس میں وہ متحد ہو کے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، تبھی وہ کامیاب ہوں گے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں۔ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ ایک جسم ہے، جسم کے ایک حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم پھر وہ یا رت جگہ میں اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ تکلیف تو ہاتھ کو ہے یا آنکھ کو ہے یا سر کو ہے یا پیٹ میں تکلیف ہے، لیکن سارا جسم جو ہے وہ اس پہ پریشان ہے۔ یہ ایک مسلمان امت کی مثال کہ اس میں پوری امت جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کا ایک عضو جو ہے وہ بیمار ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، جس میں سب سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ خاص طور پہ دیکھیں تو سورہ توبہ جو ہے وہ اصل جو مضمون آ رہا ہے اس میں منافقین کے سارے پول کھول دیے گئے ہیں، ان کی ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ ہے منافقین، یہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، اور یہ امت مسلمہ کے دشمن، اسی لیے ان کے لیے سخت سزا کا اعلان کیا گیا ہے فی الدرک الاسفل من النار، اس لیے کہ وہ کسی قابل نہیں ہے کہ ان سے کسی قسم کی رواداری رکھی جائے، دوستی رکھی جائے۔ وہ ایسے منافق ہیں جو کہ مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ہیں، ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر اور دوسری چیزیں جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور کتنی ہی آیات اس صورت میں آئی ہیں جس میں جہاد کی بات کی گئی ہے۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم، تو جہاد صرف یہی کہ جہاد بالنفس ہی نہیں ہے، جہاد بالمال بھی ہے، نہ مال بھی قربان کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین کی گئی، اور خاص طور پہ اس صورت میں، اور شروع ہی میں جو معاہدات تھے ان کے بارے میں بیان کر دیا گیا۔ ایک طرح سے وارننگ دے دی گئی کافروں کو، مشرکین کو، کہ 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، اس میں تم اپنے حالات چیک کر لو، دیکھ لو، اگر رہنا ہے مکے میں، اس علاقے میں، یا حرم میں، یا پورے حدود حرم میں، تو پھر تمہیں مسلمان ہو کر ہی رہ سکتے۔ اب مشرک نہیں آئے گا، یہاں پہ کوئی مشرک نہیں رہے گا، اور نہ کوئی جن کا طریقہ تھا برہنہ ہو کے طواف کرنا، نہ وہ کوئی برہنہ طواف کرے گا، نہ کوئی مشرک آئے گا، یہاں پہ صرف مسلمان رہیں گے۔ یہ وارننگ دے دی گئی، اور معاہدات کا بھی کہہ دی، جس کے معاہدات ہیں ان کی جب تک کہ وہ ختم نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کو باقی رکھا جائے گا۔ تو یہی اسلام کی شان ہے کہ اس نے تمام معاہدوں کو برقرار رکھا ہے، ختم نہیں کیا ہے۔ یہی امانت ہے، یہی وعدہ ہے، یہی معاہدہ ہے جو کہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ اور اسی طرح پھر جب ان کو بتا دیا گیا کہ اب تم مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اسلام قبول نہ کرو، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ مسجد الحرام کی عمارت، اس کی تعمیر، اس کو آباد رکھنا، اس کی تلقین کی گئی، تمام مساجد کو آباد رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے کہ مسجدیں ہی ایک معاشرے کے لیے ایک بہترین شہرک ہیں، کہ اسی شہرک کے ذریعے سے پورے معاشرے میں دین کا پرچار ہوتا ہے، دین پھیلتا ہے، دینی بچے بھی سیکھتے ہیں، مرد بھی سیکھتے ہیں، خواتین بھی سیکھتے ہیں، سب آ کے اس مسجد سے سیکھتے ہیں۔ تو اس لیے مسجدیں جو ہیں وہ ایک انتہائی اہم ضرورت ہے ایک معاشرے کی، ایک محلے کی، ایک علاقے کی، کہ لوگ اس سے آ کے کچھ سیکھیں۔ صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ بہت سی چیزیں ہیں جو صرف مسجد سے ہی وابستہ ہیں۔ اسی صورت میں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کا بھی ذکر فرما دیا گیا، تو خاص طور پہ بتا دیا گیا اسی لیے بھی کہ زکوٰۃ کے ذریعے ہی سے ہر قسم کی دنیاوی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ مال میں سے جو انسان اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جمع کرنے کی خاطر، اسی کے اندر سے یہی محبت نکالی گئی ہے، اور مال کی محبت اور دنیا کی محبت یہی نفاق کی طرف لے جاتی ہے۔ تو لہذا نفاق کو ختم کرنا ہے، جیسے اس صورت کا مضمون ہے، تو اسی کے لیے بتا دیا کہ زکوٰۃ اگر دینی ہے تو کس کو دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے سے بتا دیا کہ ان کو دو، ورنہ یہی ہوتا ہم یہی کرتے کہ اپنے یاروں دوستوں کو دے دیتے اور بس ختم، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پوچھنے کی کس کو دیا ہے کس کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس کو دینا ہے۔
اسی لیے لوگ پوچھتے ہیں آج کل کہ فلاں کی بیٹی کی شادی ہے، اس کے جہیز میں دے دیں، اس کے فلاں میں دے دیں، تو یہ مصارف زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں دیتے ہیں کہ جی فلاں کی شادی میں دے رہے ہیں، فلاں کی جہیز کو دے رہے ہیں، فلاں کے ولیمے کے لیے دے رہے ہیں، یا اور کوئی اس کی ضرورت ہے اس کو دے رہے ہیں؟ تو جب قرآن نے بتایا ہی نہیں ہے، قرآن نے تو وہ افراد بتا دیے ہیں کہ ان کو دینا ہے، تو پہلے ہی کہا گیا کہ انما الصدقات للفقراء، تو فقیر وہی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل ہی تہی دامن ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہ پھر زکوٰۃ کا مستحق ہوگا کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ دوسرے نمبر پر فرمائیں کہ والمساکین، اور مسکین، تو مسکین وہ ہے، اس کو الگ کر دیا ہے قرآن کریم نے، تو مطلب الگ کیٹیگری ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مسکین جس کا فقیر سے ذرا احوال بہتر ہے، اس کے حالات اچھے ہیں تھوڑے سے، لیکن گزارا مشکل سے ہوتا ہے، مشکل سے گزارا کرتا ہے، تو وہ مسکین ہے، تو اسی لیے اس کو بھی حق دیا گیا کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے والعاملین علیہا، زکوٰۃ میں کام کرنے والے ملازمین جو ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ایک ادارہ ہونا چاہیے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر ایک ادارہ قائم کرے زکوٰۃ کا، اور اس میں کچھ لوگ ہوں وہ جو زکوٰۃ کلیکٹ کریں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کریں، تو جب یہ دو لوگ ہوں گے اس قسم کے ہوں گے تو پھر وہ زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح طور پر جائے گی۔ ابھی دیکھ لیجیے جو ہو رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے، آٹا تقسیم ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، آج ہی کی خبر پڑھ لیجیے ابھی کی، کتنے 10 آدمی تو مر چکے ہیں اس میں ایک ہی حادثے میں، اور پتہ نہیں کتنے اور مریں گے اس میں، اس لیے کہ وہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیسے کرنا ہے۔ جب تمہیں ہوش نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کیسے دینا ہے، غریب کون ہے، کس کا گھر کہاں، جاؤ دیو گھر پہ دے کر آؤ۔ پولیو کی ٹیمیں تو جا سکتی ہیں، آٹا تقسیم کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، تو لوگوں کو مار رہے ہو، لوگ جو ہے لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں، لمبی لمبی لائنیں ہیں، اور لوگ اسی میں مر رہے ہیں۔ تو اسی حادثے میں جو آج دیکھ لیجئے اس کی خبریں آپ، کہ کس طرح وہ 10 آدمی سب پس کے بھگدڑ میں سب مر گئے۔ تو یہ ہے انتظام جو کہ اس طرح غریبوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو اللہ نے تو یہ قانون دیا ہے کہ ایسا ادارہ بناؤ، اس کے تحت دو، صرف چند تھیلے دے کے تم سمجھتے ہو کہ تم نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو خوش کر لیا، یا اس غریب کا پیٹ بھر گیا؟ اس میں تو پورے 30 دن گزارنے ہیں رمضان کے، وہ 3 تھیلوں میں کیا ہوگا اس بیچارے کو؟ تو یہ تو وہ چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے وہ سسٹم دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے زکوٰۃ کا کہ جس کے ذریعے سے اس کے مسائل حل ہوں گے۔ اس کے بعد جو فرمائیں کہ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، تو اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو کہ ابھی غیر مسلم ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام کے قریب آ رہے ہیں، اسلام سے وہ ایک رغبت رکھتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی کہ تاکہ وہ اسی طرح اسلام میں داخل ہو جائیں۔ دوسرے وہ ہیں جو کہ اسلام لا چکے ہیں، لیکن اپنے حالات کی وجہ سے، جیسے ان کی برادری ان کو چھوڑ دیتی ہے، ترک کر دیتی ہے، بلکہ دشمن بن جاتی ہے، تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی تاکہ وہ اپنی جگہ مضبوط ہو جائیں، تو لہذا ان کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد پھر رقاب، گردنیں آزاد کرنے میں، تو جیسے کہ اس وقت غلامی کا ایک چلن موجود تھا، جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، اسلام نے آہستہ آہستہ اس کو ختم کر دیا، تو اس میں اگر ہیں لوگ تو ان کی گردنیں آزاد کی جائیں گی۔ تو آج کل کے دور میں جب کہ غلامی کا وہ تصور نہیں ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسے جیلوں میں بند ہے، کوئی تاوان دینے کی وجہ سے، کوئی دیت دینے کی وجہ سے، کوئی جرمانے ادا کرنے کی وجہ سے بیچارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو اس طرح زکوٰۃ سے ان کی جانیں چھڑائی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو فرمائیں کہ وہ فی سبیل اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، اصل تو اللہ کی راہ میں وہی جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس میں زکوٰۃ دی جائے، لیکن اس سے پھر یہ بھی لیا گیا ہے کہ اب تو باقاعدہ ڈسپلن فورسز ہیں، تو اس کے لیے اتنی ضرورت نہیں ہے، تو اسی لیے پھر اس کو اللہ کے دین کی دعوت کے سلسلے میں اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے، کہ جہاں پہ بھی ایسے اسلامک سینٹر ہیں، ادارے ہیں جہاں پہ دین کی دعوت کا کام ہو رہا ہے، تو ان کو ہم زکوٰۃ دیں تاکہ وہ دین کی اشاعت کر سکیں۔ وہ اپنے سبیل، اور پھر ابن سبیل یعنی مسافر، وہ مسافر جو سفر کی حالت میں ہے اور کوئی معصیت کا سفر نہیں ہے، گناہ کا سفر نہیں ہے، بلکہ نیکی کا کوئی سفر ہے، یا اپنی ضرورت کے لیے سفر کر رہا ہے، اب وہ
کچھ نہیں رہا اس کے پاس، لٹ گیا، پیسے ختم ہو گئے، تو پھر زکوٰۃ سے اس کی رقم دی جا سکتی ہیں، اس سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے کہ اپنے گھر تک پہنچ جائے۔ تو یہ ہے وہ قرآن کریم نے بتا دی ہیں یہ 8 قسم کے مصارف کہ ان میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہی ہے کہ اب اس میں ہم بڑھا نہیں سکتے کہ ایک اور 9 اور 10 بھی شامل کر لیں، نہیں، جو اللہ کی بات ہے وہی اٹل ہے، اسی میں یہ رکھا جائے گا۔ اب اگر آپ کوئی دیکھتے ہیں کہ فقیر ہے یا مسکین ہے تو اب یہ نہیں دیکھیں گے اس کی بیٹی کی شادی کے لیے دینا ہے، بیٹی کی تعلیم کے لیے دینا ہے یا کسی اور کے لیے دینا ہے، نہیں، آپ اگر وہ مسکین ہے تو دے دیجئے بس، باقی وہ کس میں خرچ کرے یہ اس کی مرضی ہے۔ آپ کو نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس کی کسی قسم کی ان چیزوں میں دیں جس کا قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہم اسی کے ذریعے ہی سے پھر وہ اللہ کے حکم کو نافذ کر سکیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ منافقین کی صفات تفصیل سے بیان کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، اور خاص طور پہ اس صورت میں۔ اور پھر ان لوگوں کی ایک بات یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ یہی جو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو تم کیوں اتنے پیسے خرچ کرتے ہو، کیوں قربانیوں میں اتنے پیسے لگا دیتے ہو، ہزاروں لاکھوں جانور ذبح کر دیتے ہو، کیوں تم سب حج و عمرے کرنے کے لیے جاتے ہو، یہ ہے یلمزون المتطوعین، یہی منافق ہے وہ کہ جن کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ دین کا چرچا ہو رہا ہے، دین پہ کام ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ، انہی کے بارے میں۔ تو والذین لا یجدون الا جہدہم ویسخرون منہم، اور جو بیچارے جو سوائے اپنی محنت کے کچھ بھی نہیں ہے ان سے مذاق اڑاتے ہیں، یہ ہے منافق۔ جیسے ایک صحابی پورا دن انہیں محنت کی صبح سے لے کے شام تک، شام کو کچھ انہیں کھجوریں مل گئی، وہ لا کے آپ کو دے دیا رسول اللہ یہی ہے میرے پاس، تو مذاق اڑا، دیکھو یہ لے کے آئے ہیں، بڑے پھنے خاں بنے پر بڑے پھر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے سب سے اوپر اس کو رکھ دیا کہ یہ دیکھو، یہ اس شخص کی محنت یہ لے کر آیا ہے۔ تو وہ تو مذاق اڑا رہے ہیں، رسول اللہ اس کو اتنا اونچا مقام دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کو بہت دردناک عذاب دے گا۔ تو یہی منافقین جو کہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلام کے جو احکام ہیں ان کو ختم کیا جائے اور اچھی بات کوئی نہ رہے۔ تو منافقین کا جیسے میں نے عرض کیا کہ تذکرہ تفصیل سے کیا، اور 11ویں پارے میں دیکھتے ہیں کہ جس میں یہ بدوؤں کے بارے میں، دیہاتیوں کے بارے میں، جسے قرآن کا اصول ہے کہ دونوں رخ دکھاتا ہے، ایک نہیں دونوں رخ دکھاتا ہے۔ تو بدوؤں کا بھی جو ایک غلط رخ تھا، ان کی باتوں کا، ان کی حرکتوں کا، ان کے کفر کا، نفاق کا، اس کا ذکر فرما دیا، لیکن فرما دیا کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، ان کی تعریف فرمائی، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، بات مانتے ہیں ان کی، اور پھر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں جو سبقت لے جانے والے سب سے آگے تھے وہ لوگ ہیں، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے تعریف فرما دی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ان کے لیے لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور یہی دیکھ لیجیے اسی سابقون کا جو ذکر آتا ہے سورہ واقعہ میں، وہاں پہ کیا فرمایا؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے، اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو ان کے لیے فرمایا فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ تو یہی دیکھ لیجئے کہ جو اس میں سے کچھ لوگ جو اولین میں سے ہوں گے لیکن بعد میں آنے والوں میں سے قلت ہی ہوگی۔ تو اللہ کے ہاں قلت کتنی محبوب ہے کہ قلت کو ہی کہا گیا کہ قلیل من الآخرین، پتہ نہیں ہم ان قلت میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم بھی اس قلت میں ہو جائیں جو سابقون السابقون کو لے جائے گی سیدھی جنت میں۔ پھر منافقین کا ایک اور جو ہیلا تھا کہ انہیں مسجد ضرار بنائی اپنے کفر کے لیے، اپنی تمام سازشوں کے اڈا بنایا۔ تو چاہا کہ رسول اللہ تشریف لیں اور ان کی اس مسجد میں آ کے نماز پڑھا دیں، آپ نے کہا کہ نہیں، میں غزوہ تبوک کے بعد آؤں گا۔ تو غزوہ تبوک سے آ ہی رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ نہیں، لا تقم فیہ ابدا، کبھی اس میں آپ کھڑے بھی نہ ہوں۔ یہ جو مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ ہے وہ مسجد جو مسجد قباء ہے،
وہ ہے اس قابل کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس لیے کہ یہ تقویٰ پہ بنائی گئی ہے، اور وہ مسجد وہ کفر پہ، نفاق پہ، ارصاد لمن حارب اللہ و رسولہ، اور لوگوں کا مورچہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے چاہتے ہیں. تو اسی لیے جب آپ نے آنے سے پہلے ہی حکم دے دیا صحابہ کرام کو اس کو آگ لگا دی جائے، ختم کر دی جائے. اسی لیے کہ اسلام اس قسم کی دوگلی پالیسی نہیں برداشت کر سکتا. ایک طرف اسلام کریں، دوسری طرف وہ کفر کے ساتھی بن جائیں. نفاق تو یہ ہے منافقین کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ جب تک کہ وہ انسان کی نیت اور عمل دونوں اچھے ہوں گے تبھی وہ قابل قبول ہوگا. نیت کچھ اور ہو، عمل کچھ اور ہو، تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.